ایک کفن چور کی کہانی۔ ایک رات اس کے ساتھ قبرستان میں کیا معاملہ پیش آیا، آئیے جانتے ہیں۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ کہا کہ بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان کچھ اس طرح سنائی۔ اس نے کہا کہ میں ایک کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے۔ جب بھی کسی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفنا دیا گیا تو میں فوراً قبرستان پہنچا۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر ہٹائی، ایک کفن چور کا واقعہ، اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کی بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے، تم مجھ سے جیت جاؤ گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری طاقت سے کفن کھینچنے لگا۔ اسی وقت اس عورت نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا، جس کے درد کی شدت سے بیکار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے پھر اس کپڑے کو اس پر ڈال دیا اور جلدی میں نے اس قبر پر مٹی ڈال کر دوبارہ سے بھر دیا، اور میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا دوبارہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ اللہ میرے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر حضرت سیدنا ابو عزیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے جواب لکھ کر بھیجا کہ اس سے پوچھو کہ جو مسلمان قبلے کی طرف دفنائے گئے تھے، کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف ہی تھے یا قبلے کی طرف سے پھر گئے تھے؟ میں نے کفن چور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر حضرت ابو عزیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ دوستو، قبر اور آخرت میں لمحہ بھر کا عذاب بھی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ ہمارے نازک جسم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اسی طرح کے غفلت بھری زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو وہ ذلت اور رسوائی اور دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، جلد سے جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، آگے شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔